اچھا جی، آج کی سٹنگ میں ہم پہلے کانگریس منسٹریز پر بات کریں گے۔ 1937 سے 39 کی کانگریس منسٹریز پلین پہ بات ہوگی۔ جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو سمپل کہ 1935 کے ایکٹ میں یہ موجود تھا کہ سینٹر اور صوبوں کی اسمبلیوں کے لیے الیکشن ہوں گے، لیکن سینٹرل اسمبلی کے لیے نہیں ہو پائے، تو اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ جی پروونشل اسمبلیز ان کے لیے پہلے الیکشن کروائے جائیں گے 1937 میں۔ ایٹ دیٹ ٹائم there were 11 provinces in India، برٹش انڈیا میں 11 صوبے تھے۔ تو ان 11 صوبوں میں تو ہم حکومتیں بنوائیں انڈینز کی، اور اس کے بعد پھر اگلی سٹیج میں ہم جائیں گے۔ ان 11 الیکشن صوبوں کے الیکشن میں سے 8 پروونسز میں ہمیں انڈین نیشنل کانگریس کی گورنمنٹ بنتی نظر آتی ہے ان الیکشنز کے نتیجے میں، کیونکہ 11 میں سے 8 صوبوں میں تو یہ جی میجورٹی پارٹی بن گئی نا جی، تو اس لیے اس دور کو پھر کہا جاتا ہے کانگریس منسٹریز، کانگریسی وزارتیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ان الیکشنز میں تھا ریزلٹس تھے وہ بڑے پتھیٹک تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی پرفارمنس کوئی زیادہ بہتر پرفارمنس نہیں تھی، یعنی ان ٹوٹل کچھ سورسز میں لکھا ہے کہ 108 سیٹیں جیت گئے، کچھ میں لکھا ہے 109 سیٹیں صرف آل انڈیا مسلم لیگ جیت سکی، ٹھیک ہے جی، پورے جو ہے وہ انڈیا میں۔ اب ان 11 صوبوں میں جو سیپریٹ الیکٹریٹس کے تناظر میں سیٹس تھیں مسلمز کی، وہ 482 تھیں، 482 سیٹیں جو مسلمز کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلم لیگ ان میں سے بھی صرف 108 یا 109 سیٹ ہی جیت سکی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت پتھیٹک جو ہے وہ سچویشن رہی آل انڈیا مسلم لیگ کی ان الیکشنز میں، یعنی مسلم کوٹے کی بھی یہ لگ بھگ بس 23% یا 24% سیٹس ہی جیت سکی۔ ریمیننگ جو مسلمز ہیں ان میں سے 108 مائنس کرنے جو بھی بچتا ہے وہ بھی مسلمز ہی جیتے، لیکن وہ ادر پارٹیز کے کینڈیڈیٹس تھے، انڈین نیشنل کانگریس کے یا باقی دوسری پارٹیز کے۔ تو مسلم لیگ کے لیے تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا یہ الیکشنز۔ اب اس کی امپورٹنس کیوں ہے ہمارے جو ہے وہ ہماری فریڈم موومنٹ، وہ اس لیے کہ اگر ہم سیلینٹ آسپیکٹس دیکھیں اس کانگریس منسٹریز کے کہ جتنی دیر میں یہ رہیں، تو انہوں نے انٹینشنلی کوشش کی ہے کہ جناب سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان انڈیا یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ، اس کو جناب سائیڈ لائن کیا جائے۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ ٹوٹل 11 پروونسز میں جتنی بھی سیٹیں تھیں ان میں کوئی 707 سیٹس انڈین نیشنل کانگریس نے حاصل کی، لارجسٹ پارٹی انڈیا کی بن گئی۔ 108 109 سیٹس آل انڈیا مسلم لیگ نے، یہ سیکنڈ لارجسٹ، لیکن فرق بہت زیادہ، کوئی 100 کے قریب سیٹس یونینسٹ پارٹی پنجاب کی پارٹی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو اگر آپ اس کی آئیڈینٹی ختم کر دیتے
تو انڈین نیشنل کانگریس کا کلیم تو آلریڈی پہلے جسٹیفائڈ ہو گیا کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہیں جی، ہم ہی ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہیں، اور کوئی پارٹی ہمارے نزدیک بھی نہیں آتی. تو آن ریکارڈ ڈیٹا تو یہی کہتا ہے، ڈیٹا وائز، کہ بھائی 50% سے زیادہ سیٹس پورے انڈیا میں، وہ صوبوں میں کہیں کم کہیں زیادہ، وہ تو انڈین نیشنل کانگریس نے جیتی. تو مکمل طور پر انڈین آل انڈیا مسلم لیگ کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش وہ ہمیں نظر آتی ہے. فار انسٹنس اس کی دو بڑی مینیفیسٹیشن ہیں. آسام کا جو پروونس ہے نا جی، اس میں انیشیلی آل انڈیا مسلم لیگ پلس ادر گروپس انہوں نے مل کے ایک کولیشن، ایک اتحادی حکومت بنائی جو 2-3 مہینے ہی چلی بس. یہاں بھی انڈین نیشنل کانگریس نے کنسپائر کیا، ادر ممبرز کو اپنے ساتھ ملایا اور مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ختم کروا دی. ووٹ آف نو کانفیڈنس جسے کہتے ہیں. یہاں پہ تھوڑے بہت مسلمان یہاں پہ جیتے تھے آل انڈیا مسلم لیگ کی. دوسری طرف یہ آفرز دینا شروع ہو گئے، خاص طور یو پی کے مسلم کینڈیڈیٹس جو جیتے تھے. یو پی سے کوئی 30 کے قریب جو ہے وہ مسلمان وہ جیتے تھے. ٹھیک ہے جی، 30 کے قریب مسلمانوں کی سیٹیں 66 تھیں، تو ان میں سے کوئی 30 کے قریب اپنے مسلم لیگ کے جو ہے وہ ممبر جیتے تھے. تو ان کو انہوں نے آفر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور انہیں مسلم لیگ کی بنیادیں یو پی کے ساتھ جڑی ہیں. یو پی میں ہی جو ہے وہ علی گڑھ، میرٹھ، فیض آباد، بڑے تمام مسلمز کے جو ہب ہیں وہ یو پی میں تھے. یو پی میں دارالعلوم دیوبند. سو ہر لحاظ سے یو پی ایک بڑا گڑھ تھا مسلمانوں کا ہمیشہ سے، چاہے آبادی میں کم تھے یہاں. تو اگر یو پی کے مسلمان انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے تو آل انڈیا مسلم لیگ کا مورال ہی ڈاؤن ہو جائے گا، یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. تو ایک طرف تو یہ بھی ہمیں کوششیں کرتے نظر آئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوور آل آئیڈینٹی مسلمز کی اس کو ختم کرتے نظر آئے ان دا فارم آف، اگر آپ ایجوکیشنل پالیسیز اٹھا کے دیکھ لیں، ایجوکیشنل سکیمز جو انڈیا میں انٹروڈیوس کی، 2 طرح کی سکیمز. ایک کو کہا جاتا ہے واردہ ایجوکیشنل سکیم، یہ کریکولم سے ریلیٹڈ تھی، اور اس کریکولم میں بھی مسلمز کے جو لیڈرز، مسلمز کے لیے جو پرسنالٹیز امپورٹنس رکھتی ہیں ان کے لیے کم پیجز، اور ہندو پرسنالٹیز کے لیے زیادہ پیجز. بالکل سائیڈ لائن کر دیا کریکولم میں بھی مسلم آئیڈینٹی کو. اسی طرح ودیا مندر اسکیم، ٹیمپلز میں اسکولنگ شروع کروا دی. ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ مسجد، مندر ان کو اسکول کے لیے استعمال کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر مسلم جو چلڈرن آتے تھے ان سے یہ ہندو پریکٹسز، ریلیجیس پریکٹسز وہ بھی کرواتے تھے. تو ایک مسلم آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی وہ کوشش نظر آتی. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح اکنامک ایکسپلائٹیشن، وہ کیسے جی؟ 1920 سے نا انڈیا میں 1920 سے 37 تک اس میں مختلف پروونسز میں نا جی، جابز میں، ایڈمیشنز میں ریلیجن کی بیس پر کوٹا سسٹم چلانا شروع کروا دیا گیا تھا برٹش نے. سکھوں کا کوٹا، مسلمز کا کوٹا، ایڈمیشنز میں بھی. میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز ظاہر بن چکے ہوئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. نوکریوں میں انڈین نیشنل کانگریس نے آ کے انڈیا میں جہاں جس صوبے میں میجورٹی میں تھے انہوں نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا. جب کوٹا سسٹم ختم ہوگا تو پھر ظاہر ہے میجورٹی زیادہ نوکریاں لے جائے گی.
یہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے. آج بھی پاکستان میں اگر کوٹا ختم کر دیں تو پنجاب 90% سیٹیں تو پنجاب کے کینڈیڈیٹس ہی لے جائیں گے نا سی ایس ایس کے. سو کوٹا سسٹم ہوتا ہی اس لیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اکنامک ایکسپلوٹیشن مطلب جابز اور ایڈمیشنز میں یہ کوٹا سسٹم ختم کر دیا اس پلی پر کہ ایک انڈیا ون نیشن. اس پلی پہ کہ مذہب کی بنیاد پر ہم نے ڈفرینسز نہیں بنانے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونی نیشنلزم ایک قوم بنانے کی کوششیں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے. نیشنل فلیگ وہ کہ یہ کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں رکھ سکا لیکن اپنا ہی ایک نیشنل فلیگ ترنگا کے سے جناب یہ ہمارا نیشنل فلیگ ہوگا جو کہ آفیشیل تو نہیں ہوا. ظاہر آفیشیل تو برٹش جو ہے وہ فلیگ ہی ہوتا تھا نا جی. ٹھیک ہے جی برٹش فلیگ ہی آفیشیل فلیگ ہوتا تھا انڈیا کا. وہ کس طرح ایک اور پھر یہاں پہ وہ اس طرح کراس اور یہ سارا ریڈ کلر کا اور یہاں پر ایک جو ہے وہ سٹار سا ٹائپ کا نا پھول ٹائپ کا. تو یہ فلیگ ہوتا تھا انڈیا. انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا کہ جی ترنگا لہرائیں. اب وہ آفیشیل نہیں تھا آفیشیل یہی فلیگ چلتا رہا انڈیا کا. تو مسلمز کے لیے کہ جناب یہ جو ترنگا ہے یہ تو خالصتاً ہندو مینٹالٹی کو ایکسپوز کرتا ہے. اس کے اندر پھر چکر ویو کا آ جانا اور وہ ہندو مائتھولوجی کے ساتھ جڑا ہوا. پھر اسی طرح نیشنل اینتھم. اب نیشنل اینتھم بھی کوئی وہ نہیں تھا کہ آفیشلی ہو گیا لیکن نیچے عوام میں مشہور کر دیا نا جی صوبائی حکومتوں نے. اب نیشنل اینتھم میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر قوم بناتی ہے ترانہ. پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ناول تھا آتھر کا نام تھا بی سی چیٹرجی. اس کا ناول ہے انند مات. انند مات میں سے یہ نظم جو ہے نا ایک ہندو فارمر ہوتا ہے اور وہ باقی ہندو فارمرز کو اکٹھا کرتا اور ایک بیٹل اس کی کرتا ہے ود مسلم زمیندارز. اس مسلم زمینداروں کے خلاف جو ہندو کسانوں کو ملا کے وہ جو جنگ کرتا ہے اس سے پہلے وہ نظم. تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ بہت اینٹی مسلم ہے. صحیح. وندے ماترم کا جو اس وقت بنانے کی کوشش کی گئی. صحیح جی. سو ان چیزوں سے پوری طرح یہ ایکسپوز ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے کیسے ریئیکٹ کیا. پارٹی جو کلیم کرتی تھی کہ ہم ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں مسلمز آف انڈیا کے, اس کا کلیم تو سارے کا سارا ڈوب گیا 1937 کے الیکشن. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے مکمل طور پہ ڈوب گیا. سو جناب کیسے ریئیکٹ کرے؟ تو مسلم لیگ نے اس کو کانسٹیٹیوشنلی ریئیکٹ کیا. کیسے کیا جی؟
انہوں نے 2 رپورٹس لکھوائی، 2 رپورٹس بڑی لینڈ مارک ڈیٹیل رپورٹس ہیں جی. ایک رپورٹ کو کہتے ہیں پیر پور رپورٹ، یہ اڑیسہ، ٹھیک ہے جی، یو پی، مدراس، بامبے، سی پی، ان پروونسز میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوئے ان پر تھی. اور دوسری رپورٹ شریف رپورٹ، یہ خاص طور پر بہار کے میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان سے ریلیٹڈ. یہ بہت بڑے ڈاکومنٹس ہیں کہ جس میں کیسے مسلمز کی ایکسپلائٹیشن، اب یہ نہیں ہے کہ ظلم و تشدد ہوئے، لیکن یہ ٹیکنیکل جو ایکسپلائٹیشن جو کی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. ٹھیک ہے جی، کوئی یہ نہیں ہے کہ مسلمان مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. ہاں کلیئر ہے جی. اب ان کا اینڈ کیسے ہوا؟ 1939 میں آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 2 شروع ہوگی. ورلڈ وار 2 شروع ہوئی ہے تو برٹش گورنمنٹ نے انڈیا کے ریسورسز یوز کرنا شروع کر دیے وار میں. ظاہرہ برٹش انڈین گورنمنٹ تھی بھائی. انڈین نیشنل کانگریس کا یہ کلیم تھا کہ ہم ہیں میجورٹی پارٹی، ہمارے سے کنسلٹیشن ضروری تھی. ٹھیک ہے، ہمارے سے کنسلٹیشن کیے بغیر آپ کیسے انڈیا کے ریسورسز. اب بات یہ کہ انڈین نیشنل کانگریس تو پروونسز میں حکومتیں تھی نا، کوئی سینٹر میں تو کوئی گورنمنٹ نہیں تھی نا، کوئی پرائم منسٹر ہوتا، کوئی صدر ہوتا ہے جی. لیکن انڈین نیشنل کانگریس کو یہ ذوق تھا کہ ہم ہیں میجورٹی، تمہارے سے مشورہ کر. برٹش نے نہیں کیا تو دے ریزائنڈ. اکتوبر 1939 سے لے کے دسمبر 1939 تک سلولی اینڈ گریجولی انہوں نے 8 پروونسز میں ریزائن کرنا شروع کر دیا ان پروٹیسٹ. تو یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی، ورنہ تو یہ 5 سال پورے کرتے، 3 اور سال گزار لیتے. اسی لیے دسمبر 1939 میں جنہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس، یوم نجات بھی منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا، یوم نجات منائے ساری مسلم کو کہ شکر ہے ختم ہوگی. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ تو بھائی بات یہ کہ انسیکیورٹی امانگ مسلمس وہ تو ڈیولپ ہو گئی. یہ وہ انسیکیورٹی ہے جو آپ 1907-08 میں آغا خان کا مشہور لیٹر ہے، کے عزیز نے اس کو اپنی کتاب میکنگ آف پاکستان اس میں ہائی لائٹ بھی کیا کہ بھائی اگر برٹش نے انڈیا کو لیو کر دیا، چھوڑ گئے، ہم تو مکمل ہندو میجورٹی کے اندر آ جائیں گے. اور وہی انسیکیورٹی جو آل انڈیا مسلم لیگ لیڈرز کو تھی، پہلی دفعہ عام مسلمان نے بھی ایکسپیرینس کر لی. تو ایک انسیکیورٹی امنگ مسلمز. اسی طرح ہمیں ایک ایلینیشن آف مسلمز فرام ہندوز، جو ڈیبیٹس ہوتی تھی نا چھوٹی موٹی، یہ نہیں ہندو مسلم بھائی بھائی، ریلیجن کا استعمال کر کے پولیٹکس ہو رہی ہے انڈیا میں، یہ سب اپنی موت آپ مر گئی. اور ثابت ہو گیا کہ مسلمز ہندو سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے.
ایک ڈیموکریسی میں، ایک جمہوریت میں ہندوز اور مسلمز اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر رہیں گے تو مسلمز پر ظلم ہی ہوتے رہیں گے. آج کے انڈیا میں بھی یہی اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن. These ministries exposed Hindu mentality. وہ انڈین نیشنل کانگریس جو جیتی، جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتی تھی، الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم رام راج لگائیں گے، ہندوستان میں رام راج لگے گا. رام راج مطلب ایک ریلیجن سے ڈیرائیوڈ آئیڈیا. تو جناب اٹ ایکسپوز ہندو مینٹیلٹی. زیادہ جابز بھی ہندوز کو مل رہی ہیں، زیادہ ایڈمیشنز بھی ہندوز کو مل رہی ہیں میرٹ کے نام پہ، اوپن میرٹ کے نام پہ. اب ظاہرہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہی ڈومینیٹ کرتی ہے اوپن میرٹ پہ، تو یہ ہندو مینٹیلٹی ایکسپوز ہو گئی. مسلم ٹھیک ہے نیشنلزم. مسلم نیشنلزم یہ اس کو بڑھاوا ملا 1906 سے 1939 تک. مسلم نیشنلزم کو ڈیولپ کروانے کی انٹینشنلی ٹرائی آل انڈیا مسلم لیگ کرتی رہی، لیکن اس فیز نے یعنی 37 تک اس فیز سے ایک نیچرل امپیٹس مل گیا. نیچرل امپیٹس، مسلم نیشنلزم، قومیت اپنے پیک پر جانے لگی کہ یار یہ تو ٹھیک ہی باتیں کرتے تھے آل انڈیا مسلم لیگ. Jinnah emerged as leader. Jinnah emerge ہوئے as a leader. اب لیڈر تو وہ 1906 سے چل رہے ہیں، 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی ہے، لیکن پروونشل جو لیڈرز تھے نا جی مسلمز کے، وہ جناح کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہیں تھے. اسی فیز میں پروونشل لیڈرشپ کو بھی سمجھ آئی کہ جناح ایک وزڈم والا آدمی تھا اور وہ ٹھیک باتیں کرتا تھا، تو سب نے جناح کو جوائن کر لیا. 1938 میں سکندر جناح پیکٹ، یہ یونینسٹ پارٹی کے تھے پنجاب میں. تو مختلف پروونسز میں پروونشل لیڈرشپ جناح کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی. جناح بھی ایک یعنی ایک نیا جناح لوگوں کو دیکھنے کو مل گیا، اس کی پاپولیرٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. پاکستان کا آئیڈیا، اس کی پاپولیرٹی بننا شروع ہوئی. اب ظاہر ہے پاکستان کا آئیڈیا 1933 میں ناؤ اور نیور کے ذریعے عوام میں تو موجود تھا. آل انڈیا مسلم لیگ نے ابھی اس کو ایکسپٹ نہیں، انڈورس نہیں کیا تھا اب ایز اے جماعت، ایز اے پولیٹیکل پارٹی. لیکن پاکستان کا آئیڈیا عام آدمی کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. یہ اتنا پریشر آیا کہ 1940 میں مارچ میں آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی پھر اسی کو اپنی ریزولوشن کے طور پر ایکسپٹ کرنا پڑا، علیحدہ ملک. اور لیٹر آن اس کو پھر انہوں نے نام بھی پاکستان کا آئیڈیا اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے اس کا نام پاکستانی ہو. سو ہر لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس منسٹریز وہ کام کر گئی جو 1906 سے 1937 تک آل انڈیا مسلم لیگ نہیں کر سکی. وہ 1937 سے 39 میں انڈین نیشنل کانگریس نے آسانیاں پیدا کر اپنی ریجیڈیٹی کی وجہ سے، اپنے یہ خواب کہ انڈیا میں ایک سنگل پارٹی، ایک سنگل نیشن، ون انڈیا، اس اپروچ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ریئل سینس میں اور جناح کو ریئل سینس میں فیم دلوا دی. اور اس کے بعد سے پھر مسلمز اس دھوکے میں نہیں آئے انڈین نیشنل کانگریس.
1939 سے لے کے 1947 تک کے فیز، جب ہم اگلے الیکشنز کو دیکھیں گے تو مسلم لیگ ہی میجورٹی پارٹی بنی مسلم سیٹوں. تو ایسا کون سا آل انڈیا مسلم لیگ کو یکدم نیا کرنٹ مل گیا؟ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی حکومتوں کے مظالم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ اور کنیکٹ کر دیا، جوڑ دیا. سو یہ ایک ٹاپک کانگریس منسٹریز کا. دوسرا پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ پھر بات لاہور ریزولوشن 1940. لاہور ریزولوشن کے لیے ایز این اسائنمنٹ کے عزیز کی کتاب میں دا میکنگ آف پاکستان، اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے ہسٹوریکل فیکٹر 2، اس چیپٹر میں جہاں لاہور ریزولوشن پہ وہ بات کرتا ہے نا جی، ٹھیک ہے جی، اس لاہور ریزولوشن کے ٹاپک وہ پھر انڈیا میں مختلف پارٹیشن پرپوزلز کا ذکر کرتا ہے، 12-13 پرپوزلز کا ذکر کرتا ہے جو مختلف لوگوں نے دی لاہور ریزولوشن سے پہلے. ایز این اسائنمنٹ ان کو ضرور دیکھیں. میکنگ آف پاکستان ایک پیج میں اس نے سب کے بارے میں بات کر دی. بہت سارے پرپوزلز آئے لیکن لاہور ریزولوشن ہی کیوں مشہور ہوا؟ تو نیشنلزم کے کانسیپٹ کو انڈیا میں، نیشنلزم مختلف قوموں کا نیشنلزم، اس کی سٹڈی کے این پانیکر اینڈ انیل سین بڑی مشہور ان کی سٹڈیز ہیں نیشنلزمز کی. ان کا خیال ہے کہ 1940 کا لاہور ریزولوشن اس لیے مشہور ہوا کیونکہ یہ پیک تھی جی مسلم نیشنلزم کی، مسلم قومیت کی یہ پیک تھی. اور پیک کی وجہ کیا ہے؟ آف کورس انڈین نیشنل کانگریس، اس کی وہ وزارتیں 37 سے 39 کی. تو بہت بڑا مائل سٹون ہے لاہور ریزولوشن، ٹھیک ہے جی. احمد سعید کی کتاب ٹریک ٹو پاکستان، وہ تو بہت بڑی ایالوجی لکھتے ہیں احمد سعید لاہور ریزولوشن پہ. لیکن اب صرف 400 ورڈز، 4 پیراگرافز، دنیا میں کوئی اور ریزولوشن کسی بھی کنٹری کی کہ اس نے اس پہ ملک بنا لیا ہو، اتنی چھوٹی بٹ آرگنائزڈ ریزولوشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ لاہور ریزولوشن 27th سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، یعنی جب سے آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی 1906 سے، تو کوشش تو ان کو ہوتی تھی کہ ہر سال ہی سیشن بلائیں، لیکن کبھی نہیں بھی بلا سکے. تو یہ 27th سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا جس میں یہ ڈسیژن ہوا. اس کے فیچرز کیا ہیں؟ مین فیچرز، مین آسپیکٹس جن کا آپ حوالہ دے سکتے. پہلی تو بڑی بات جو ہے نا کہ اس کو 50,000 لوگوں نے اٹینڈ کیا جی. آج کی تعداد میں ہم دیکھیں نا تو 50,000 جی 50,000 ویسے بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے 50,000 لوگوں کا، لیکن پھر بھی آج جب ہم کہتے ہیں لاکھوں لوگ لے کے آئیں گے، لاکھوں لوگ لے کے آئیں گے، اس وقت کے انڈیا میں 50,000 لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ بہت بڑا ہسٹورک موومنٹ تھا. اس سے پہلے کبھی بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشنز میں اتنے بندے نہیں اکٹھے ہوئے. بہت بڑی تعداد لوگ اکٹھے کیوں ہوئے؟ لوگ آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. بھائی انڈین نیشنل کانگریس سے کوئی امید نہیں، ٹھیک ہے. فضل الحق شیر بنگال سوری، انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا
انہوں نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، سپورٹ کیا اس کو خلیق الزمان نے، مولانا ظفر علی خان نے، رائٹ کیا اس کو سر ظفر اللہ خان نے، یہی پاکستان کے پھر آگے چل کے فورن منسٹر بھی بنے. 400 words 4 paragraphs. ان 400 words اور 4 paragraphs کو پھر 3 فیچرز میں اسکالرشپ ڈیوائڈ کرتی ہے. پہلی، انکمپرومائزڈ اپروچ. ریزولوشن کے اندر لکھا ہوا کہ اب مسلمز کسی بھی طرح کی ریفارمز ایکسپٹ نہیں کریں گے. ریفارمز ہم وہی ایکسپٹ کریں گے جو ہماری کنسنٹ کے ساتھ اپلائی ہوگی انڈیا میں، ورنہ ہم نہیں. یعنی اس کو پھر ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ 1906 سے 40 تک آل انڈیا مسلم لیگ رائٹس کی پالیٹکس کرتی رہی، لائلٹی کی پالیٹکس کرتی رہی ٹورڈ برٹش، لیکن 1940 میں آ کے یہ انکمپرومائزیبل ہو گئی کہ اب نہ ہمارے سے لائلٹی کی توقع رکھو. ہمیں ملا کیا ہے برٹش کو سپورٹ کر کر کے؟ ہمارے حقوق تو برٹش پروٹیکٹ نہیں کر سکے. ہمیں انڈین نیشنل کانگریس کے بے لگام ان کے ہاتھوں میں ہمیں پکڑا دیا. تو انکمپرومائزیبل اپروچ. دوسری چیز جس کو دیکھا جائے اس کو کہتے ہیں کمپیکٹ سولوشن. کیا کمپیکٹ سولوشن؟ نارتھ ویسٹ انڈیا اینڈ ایسٹرن انڈیا، ان میں مسلمانوں کے لیے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. پاکستان کا نام نہیں ہے لاہور ریزولوشن میں، لیکن ایک ریزولوشن ہے جو آگے چل کے پھر ظاہر ہے اپڈیٹ ہو گئی، اور یہ بالکل اسی ماڈل پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا آئیڈیا تھا جس طرح یو ایس میں آپ کو بہت زیادہ اسٹیٹس ملتی ہیں، اسی ماڈل پہ تھا. کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. ہم نے سی ایس ایس لیول پہ اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی، کوئی کرٹیسزم والا آسپیکٹ نہیں لے کے آنا. ویسے آپ اس کے علاوہ جو بھی سمجھتے ہو، لیکن یہاں ریاست کا پیپر دے رہے ہیں تو اسی نیریٹو میں لکھنا، تو اور کوئی چیز نہیں لے کے آنا. تو ایک کمپیکٹ سولوشن تھا ایسٹرن انڈیا اور نارتھ ویسٹ انڈیا. اب یہ نارتھ ویسٹ انڈیا میں آج پاکستان ہے، یہ ایسٹرن انڈیا میں آج بنگلہ دیش ہے. یہی علاقے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان یہی آزاد ہوئے، اکٹھا ایک ملک بنا پاکستان. کمپیکٹ سولوشن. اچھا، یہ کیسا کمپیکٹ سولوشن ہے؟ اس میں کہا گیا زون، یعنی نارتھ ویسٹ زون آف انڈیا، ایسٹرن زون آف انڈیا. اب زون کیا ہوتا ہے؟ زون کیا کوئی ڈویژن ہے؟ زون کیا کوئی پروونس ہوتا ہے؟ زون کیا کوئی تحصیل ہوتی ہے؟ زون کیا کوئی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو کمپیکٹ سولوشن کیوں کہا جاتا ہے؟ سولوشن کمپیکٹ، اس سے بھی اچھے سولوشن آئے ہوئے، لاہور ریزولوشن سے بھی اچھے سولوشن انڈین ہسٹری میں. مسلم انڈیا یعنی پورا نارتھ آف انڈیا مسلم انڈیا دے دو جی، پورا نارتھ آف انڈیا. ساؤتھ آف انڈیا پورا ہندو انڈیا. بہترین سولوشن. نارتھ ساؤتھ میں ڈیوائیڈ کر دو انڈیا میں، مسئلہ ختم کرو. کیونکہ کلچرل ہیریٹیج ہمارا سارا وہ یو پی وغیرہ سے تھا. اور بھی بہت سے سولوشنز، لیکن کمپیکٹ سولوشن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو وہاں وہی کے این پانیکر والی بات کہ جب کسی قوم کا نیشنلزم اپنے پیک پر ہوتا ہے نا جی، اور اس پیک کے ٹائم پہ وہ جو سولوشن بنا لیتی ہے بس وہ اسی کو مانتی ہے، وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتی. لاہور ریزولوشن کے ساتھ بھی یہ ہوا. اور تیسرا بڑا فیچر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ مائنورٹی رائٹس کا ہے. اب بات اس طرح ہے
کہ کوئی بھی قوم اپنے لیے آزادی کی بات کرتی ہے، اپنی حکومتوں کی بات کرتی ہے. آل انڈیا مسلم لیگ کی پالیٹکس اور جنا کی پالیٹکس اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے مسلمز کے لیے سٹیٹس تو مانگی، پلس مائنورٹی رائٹس ان کو مد نظر رکھا. ظاہر ہے لیٹ سے یہ انڈیا، یہاں پر آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے یہاں پہ علاقے، یہاں علاقے، تو ان علاقوں میں ظاہر ہے ہندوز بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، ان علاقوں میں ہندوز بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، ادرز بھی لوگ ہیں، یہاں پہ مسلمز بھی ہوں گے. تو یہ لکھا ہوا ایکسپلیسٹلی کہ ان علاقوں میں جو مائنورٹیز ہوں گی ان کے آل رائٹس، سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، سب ان کنسلٹیشن ود them، ان کے حقوق ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پورے کیے جائیں گے. اور سملرلی اس جو انڈیا ہے، اس کے جو مسلمز ہیں، ان کے بھی تمام رائٹس ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہاں پہ پورے کیے جائیں. سو ڈیمانڈ بھی رکھ لی سکتا. سو کسی بھی مائنورٹی کو سپورٹ کر کے ساتھ لے کے چلنا، کوئی بھی کنٹری اپنی انڈیپینڈنس کی موومنٹ میں ایسا نہیں کرتی، اور نے مسلم لیگ نے یہ کیا. بڑی پاپولیرٹی مل گئی. انڈین نیشنل کانگریس اور انڈین پریس جو ہے اس کا ریاکشن، انہوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن انہوں نے بنایا. ہم نے کبھی ہماری تاریخ میں اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا. آفیشلی سرکاری سطح پر یہ لاہور ریزولوشن ہی. انڈین نیشنل کانگریس اور ہندو پریس جو ہے اس نے اس کو سٹائر میں پاکستان ریزولوشن کا نام دیا، قرارداد پاکستان. اور یہ قرارداد پاکستان پھر مشہور ہو گیا ورڈ. قرارداد لاہور پیچھے رہ گیا، قرارداد پاکستان. مسلمز نے بھی پھر اسی کو ورڈ کو یوز کرنا شروع کر کیا. تو انہوں نے سٹائر میں تھا، تضحیک میں، مذاق میں، لیکن وہ ایکسیپٹیبلٹی بن گئی اس کی. اس کی جب ہم امپیکٹ دیکھتے ہیں، اس کی جب ہم سگنیفیکینس دیکھتے ہیں لاہور ریزولوشن کی، تو بھائی آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک گول پاتھ مل گیا جی. اس سے پہلے کا آل انڈیا مسلم لیگ صرف رائٹس پر کام کرتی ہے جی. 1906 سے لے کے 39 تک کی آل انڈیا مسلم لیگ حقوق، مسلمانوں کے حقوق. 1940 سے آنورڈز کی آل انڈیا مسلم لیگ سیپریٹزم پہ کام کرتی، علیحدگی، سیاسی جدوجہد کے ذریعے ایک مقصد مل گیا کہ ہم نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنوانی، اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ نہیں بنانی. پاکستان کے بنانے کی، یعنی پاکستان موومنٹ کی ریئل بگننگ کہا جاتا ہے، ریئل بگننگ آف پاکستان موومنٹ، مسلم پولیٹیکل موومنٹ 1857 سے لے کے 1940 تک. اس کو آپ فریڈم موومنٹ کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مسلم پولیٹیکل موومنٹ کا نام دے دیتے ہیں. 1940 سے 47 کو بھی فریڈم موومنٹ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کو اسپیسیفکلی پھر پاکستان موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ وہ 7 سال ہیں جس میں پھر ایک ملک کے لیے کوشش کی گئی اور کوئی کوشش نہیں کی گئی. کلیئر ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹی آف انڈیا کوشچن مارک. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بھائی 50,000 لوگ آل پروونسز سے، مسلم لیڈرشپ سب ایک زبان ہو کے ایک ریزولوشن پر اتفاق کر. الیکشنز میں کیا ہوا؟
کم سیٹیں ملی پچھلے الیکشن میں، ابھی میٹر نہیں کرتا جی. یہ بہت بڑی تعداد ہے اس وقت کے انڈیا کے لحاظ سے، بہت بڑی تعداد لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو. تمام پروونسز کی مسلم لیڈرشپ کا کنسنسس ہونا کہ ہاں ہمیں یہی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک سینس آف آئیڈینٹی، ایک شناخت مل گئی. وہ شناخت جو بھی ہمارے پاس تھی نہیں کہ ہم نے ایک ملک بنانا، وہ ملک ہی ہماری شناخت ہو. اس کے علاوہ بینگ اے مسلم ان انڈیا، ہم اپنی آئیڈینٹی کو بھائی پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک ہمارا ملک نہیں ہو. اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں. سو ایک سینس آف آئیڈینٹی ڈیولپ ہو مسلم. ٹھیک ہے جی. جنا ایک ٹرو لیڈر کے طور ایمرج ہو. جنا کے انڈر ہی پھر پوری آل انڈیا مسلم لیگ چلی ہے جی. جو ریئل سینس میں جنا کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ 40 سے 47 میں ہی ہیں جی. اس میں پریشر آیا نا، اب پوری نیشن کا پریشر ہے. پہلے صرف آپ ایک پارٹی تھے اور ادر پارٹیز بھی تھیں، ادر مسلم گروپس بھی تھے. آپ بھی ایک گروپ تھے، حقوق کی سیاست کر رہے تھے. اب پوری نیشن نے کا بوجھ آپ پہ آ گیا کہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا، ملک بنانا. سو جنا ایمرج ایز اے ٹرو لیڈر. So it was a great development, law resolution. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ اسی الہ آباد کے ایڈریس کے ساتھ جڑی ہوئی. الہ آباد کے ایڈریس میں پہلی دفعہ ملک کی بات ہوئی تھی. نام کیا ہوگا ملک کا، کیسا چلے گا، کیا تھا، ایسا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ملک کی بات پہلی دفعہ. اور ہماری حکومت، مسلمانوں کی حکومت، اس کی بات. اسی کی ہمیں آرگنائزڈ ورژن لاہور ریزولوشن ملتا ہے. اور وہ آرگنائز ورژن آپ نے 1947 میں پھر اچیو کر لیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے بٹھائے راتوں رات 1947 میں انگریزوں کو خیال آیا کہ پاکستان بنا دیں، جو انڈین نیشنل کانگریس کے کا کلیم آتا ہے کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، یہ تو یکدم انگریزوں نے سازش کر دی. تو ایسا نہیں ہے، پوری آرگنائزڈ انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل ایفرٹ کا نتیجہ لاہور ریزولوشن. دونوں ٹاپکس کے لیے جو کلاس میں یہ نوٹس فارم میں ہوئے، اس کے ساتھ میں ریکمینڈ کروں گا کہ کے عزیز کی کتاب دا میکنگ آف پاکستان بہت آئیڈیل سورس ہے انالیسس کے لیے. لیکن اگر اسٹوڈنٹ کہتا ہے نہیں میں نے تو بس نوٹس فارم میں پڑھنا ہے، بھائی میں نہیں پڑھنا انالیسس وغیرہ، میرے پاس اتنا ٹائم ہے اور میں تو وہی ایف اے میٹرک کے رٹے رٹائے طریقوں سے سی ایس ایس پاس کرنا، تو بھائی کوئی بھی ٹیکسٹ بک لے لیں، سعید احمد کی لے لیں، ایکسپلورنگ پاکستان، اینی ادر نوٹس فارم کی کتابیں مل جاتی ہیں مارکیٹ میں مختلف پبلشرز کی، کوئی بھی لے لیں، وہاں سے رٹے مارنے یاد کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میری پرسنل ریکمنڈیشن ہے کہ لیکچر میں آپ کو نوٹس فارم میں پوائنٹس تو مل گئے، اس میں فردر چیزیں ایڈ کرنی تو میکنگ آف پاکستان میں سے آپ کو کوئی